اسلامی تعاون تنظیم نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ جدہ رپورٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم OIC نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کر دی۔ جمعے کو جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کی۔ اجلاس میں رکن ممالک نے عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کی۔ سربراہ OIC حسین ابراہیم طاہا کا کہنا تھا کہ عرب لیگ کی جانب سے غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، فلسطینی عوام کی جبراً نقل مکانی جیسے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم بند کرے، پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں عرب ممالک کا قاہرہ میں غیر معمولی اجلاس ہوا تھا، جس میں مصر نے ٹرمپ کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے غزہ کی تعمیر نو کا ایک ایسا منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا جو فلسطینیوں کے حقوق کا احترام کرے اور انہیں ان کی سرزمین پر برقرار رکھے گا۔ اب بات کرتے ہیں عرب منصوبے کے بارے میں۔ ناظرین، مصر کے غزہ کے حوالے سے $53 ارب کے مجوزہ 5 سالہ منصوبے پر لاکھوں مکانات، تجارتی بندرگاہ اور ایئرپورٹ کی تعمیر شامل ہے، جبکہ فلسطینی علاقوں میں انتخابات اور دور ریاستی حل کی کوششیں بھی منصوبے کا حصہ ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث نے اعلان کیا کہ مصر کا منصوبہ اب ایک عرب منصوبہ بن چکا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ منصوبہ پیش کیا تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے نکال کر دوسرے ممالک بھیجا جائے، جس کے بعد غزہ کے ساحل کے ساتھ ریویرا کی تعمیر شروع کی جائے۔ اس کے علاوہ اردن، مصر اور سعودی عرب نے فلسطینیوں کی بے دخلی کے ٹرمپ کا منصوبہ بھی مسترد کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، اردن، مصر اور سعودی عرب نے فلسطینیوں کی بے دخلی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مصر نے فلسطینیوں کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کو جامع منصوبہ پیش کرنے کا اعلان کیا۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے میں جامع اور منصفانہ امن تک پہنچنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ تعاون کے منتظر ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق مصر نے فلسطینی شہریوں کے لیے جگہ مختص کی ہے اور اس کے علاوہ تجویز مسترد کر دی۔ دوسری جانب اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی مسترد کرنے کا اعادہ کیا اور دو ریاستی حل کی بنیاد پر زور دیا۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ عرب مصر منصوبہ فلسطینی عوام کو بے دخل کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو کا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ نے بھی فلسطینیوں کی جبری بے دخلی مسترد کر دی۔ سعودی کابینہ کے اجلاس میں فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق اسرائیلی بیانات کی مذمت کی گئی۔ سعودی کابینہ نے دو ریاستی حل کو خطے کی مستقل امن کی بنیاد قرار دیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر امریکہ کی جانب سے قبضہ کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا، ہم اس کے مالک ہوں گے، جس کا مقصد اس علاقے میں استحکام لانا اور ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں غزہ میں طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھتا ہوں، ہم غزہ کو مزید ترقی دیں گے، علاقے کے لوگوں کے لیے ملازمتیں دیں گے اور شہر کو بسائیں گے۔ ٹرمپ کے اعلان پر اقوام متحدہ اور دنیا کے کئی ممالک نے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخلی کی مخالفت کی اور دو ریاستی حل پر زور دیا۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اردن پناہ گزینوں کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اردن اور مصر اگر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان دونوں ممالک کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم غزہ کو خریدنے نہیں جا رہے، اسے امریکی انتظامیہ کے ماتحت لیں گے۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، جس میں غزہ اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، جس میں غزہ اور اس کے خطے میں موجود صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق منگل کو اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ اس ملاقات پر امریکی صدر نے کہا کہ ہم غزہ کو خریدنے نہیں جا رہے، غزہ کو امریکی انتظامیہ کے ماتحت لینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے مغربی کنارے کا الحاق بھی ہوگا۔ اردن مصر میں زمین کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں فلسطینی حفاظت سے رہ سکتے ہیں۔ 99% امید ہے کہ مصر کے ساتھ مل کر اس بات کا حل نکال لیں گے۔ دوسری جانب شاہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ خطے میں امن اور خوشحالی کے خواہاں ہیں۔ ٹرمپ کی حمایت انہی مقاصد کے حصول کے لیے کریں گے جو ہمیں کرنا ہے، وہ ہمارے مقصد اور ہمارے مفاد میں ہوں گے، انہیں ہی پورا کیا جائے گا۔ ہمیں ابھی مصر کی طرف
طرف آنے والے منصوبے کا انتظار کرنا چاہیے۔ امریکی صدر سے ملاقات کے بعد اردن کے شاہ عبداللہ نے اپنے بیان میں کہا کہ ٹرمپ سے ملاقات میں غزہ سے فلسطینیوں کی نقل مکانی کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا۔ دو ریاستی حل کی بنیاد پر عمل کا حصول ہی علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ شاہ عبداللہ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ امن پسند ہیں، انہوں نے غزہ جنگ بندی یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ غزہ جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے امریکہ اور اسٹیک ہولڈرز کی طرف دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے اردن پناہ گزینوں کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اردن اور مصر اگر پناہ گزینوں کو نہیں لیتے تو ان کی امداد بند کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، فلسطین کی اثر نو آبادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بات کی آپ کہاں تک حمایت کرتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔